السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے قصوں میں سے اچھا قصہ سناتا ہوں، جسے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اے محبوب، ہم نے سارے قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارا اور آپ کا دستور اور عادت یہ ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے کچھ بھی نہیں اسے بتلاتے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں سناتے ہیں۔ یہ چند گڈے اور گڈیاں کے قصے بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے اچھا قصہ سنایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے، جس میں 11ویں نمبر کے جو بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور 12ویں بیٹے جو تھے حضرت بنیامین علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کئی شادیاں کر رکھے تھے، جس میں سے دو بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، یہ ایک ہی ماں کے 2 اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ہمیشہ اسے اپنے نزدیک رکھا کرتے تھے اور کافی محبت کیا کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے جو 10 بھائی تھے وہ کافی حسد اور جلن کرتے تھے۔ آج کا بھی دستور یہ ہے، وہ تو پیغمبر کے بیٹے تھے، جب ان میں یہ حسد آ گئی تھی تو آج کے تمام لوگوں میں بھی یہ حسد آتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے ترقی کرتے ہوا تو اس کے اندر جلن آ جاتی ہے۔ یہ سب سے بری عادتیں ہیں۔ آپ کو تو کرنا یہ چاہیے کہ اگر وہ انسان ترقی کر رہا ہے تو آپ اسے دعا دیں کہ اللہ آپ کو اور کامیاب بنا دے، اللہ آپ کو اور اونچے سے اونچا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارا اور آپ کا دستور یہ ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے یا اس کی کمائی میں خوب برکت ہو رہی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، تو ہمارے اور آپ کے اندر جلن آ جاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جلن بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اس حسد اور جلن کا صرف ایک ہی علاج ہے، اس کا علاج ایک یہی ہے کہ انسان کو مر جانا چاہیے۔ جب تک وہ مرے گا نہیں، اس کے اندر سے یہ حسد اور جلن کبھی نہیں جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھے اتنے قریب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنے قریب جب حضرت یوسف علیہ السلام رہنے لگے تو تمام بھائیوں کے اندر یہ جلن آ گئی۔ تو ایک روز ان لوگوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہمیشہ یوسف سے ہی محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ انہیں حسد اور جلن آ گئی تو سبھی بھائیوں نے مشورہ اور بات چیت کی، کیوں نہ میں یوسف کو لے جاتا ہوں اور اسے مار دیتا ہوں۔ کئی نے کہا نہیں، ماریں گے نہیں، اسے کنویں میں ڈال دیں گے۔ یہ تمام باتیں وہ سبھی بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کر بتیانے لگے۔ آپس میں بیٹھ کر جب بات چیت کرنے لگے تو ان لوگوں میں طے ہو گیا، ٹھیک ہے تو بابا سے بات کون کرے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کون کرے گا؟ جب اتنا کہنا تھا تو بڑے بھائی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں بات کرتا ہوں۔ جب وہ گئے کہنے لگے بابا، میں چاہتا ہوں کہ بکریاں چرانے جب جنگل میں جاؤ تو میں یوسف کو بھی لے کر جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں، میں ان سے کافی زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اسے تجھے اپنے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ مجھے خدشہ ہے کہیں تم اس کے ساتھ برا نہ کر بیٹھو یا جنگلی جانور اس کا نقصان نہ کر دے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا نہیں بابا، میں ساتھ میں رہوں گا، ہم 10 بھائی تو ساتھ میں ہیں، کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کافی زیادہ اصرار کیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
لے جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے لے کر جب جا رہے تھے تو اس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام کو سبھی بھائیوں نے مل کر، کوئی بھائی انہیں کاندھا پہ اٹھاتے، کوئی یہ کاندھے پہ اٹھاتے، انہیں کاندھے پہ اور گود میں اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تب انہیں نیچے پٹک دیے اور مارنے پیٹنے لگے۔ مارتے پیٹتے انہیں لے کر گئے۔ جب لے جانے لگے تو جنگل کے بیچ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں انہیں ہاتھ اور پیر باندھ کر کے انہیں اس کنویں میں گرا دیے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور حضرت یوسف کو کنواں میں گرنے سے پہلے اسے بچا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں گرنے سے پہلے انہیں روک لیے اور ایک سائیڈ میں انہیں آہستہ سے بیٹھا دیے، آرام سے جب بیٹھا دیے، کیونکہ وہ کنواں جو تھا اس میں کافی زہریلے سانپ اور بچھو رہا کرتے تھے، بہت پرانی وہ کنواں تھی۔ جب اس نے ڈال دیے اور سبھی بھائی چلے گئے اور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رونے لگے، گرانے لگے، کہنے لگے بابا یوسف کو بھیڑیا نے کھا گیا۔ اور اسی ٹائم سبھی بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کر کے حضرت یوسف کے کرتے پہ خون لگا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کرتا دکھلایا گیا تو حضرت یوسف نے کہا بھیڑیاں پر ہی ہوشیار تھا کیا؟ اس نے ہمارے یوسف کو تو پورا کھا گیا لیکن اس کے کرتے کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، کہیں سے وہ کرتے پھٹے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان لوگوں گھر پہ آ کر کے، ان کے 10 بھائیوں نے گھر پہ آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہہ رہے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کرتے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بھیڑیاں اتنی زیادہ ہوشیار ہے کہ ہمارے یوسف کو تو کھا گئے لیکن حضرت یوسف کے کرتے کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، بڑا عقل مند تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کافی زیادہ مایوس ہو گئے اور روتے رہے، اتنے روتے رہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تجارت کرنے والے کا ایک قافلہ آ رہا تھا مصر جانے کے لیے، تو اسے پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، اسی کنویں میں اس نے بالٹی گرایا، تو بالٹی گرانے کے بعد جب وہ اوپر کھینچنے لگا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام بالٹی میں بیٹھ گئے، اور وہ شخص جب اوپر کھینچا تو دیکھا اتنا حسین و زمین، اتنا خوبصورت کہ اس کے جیسا کبھی اس نے کوئی انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی زیادہ گھبرا گیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کوئی جن تو نہیں ہے یا فرشتے تو نہیں ہیں۔ اتنے گھبرا گئے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ایک یہ بھی تھا کہ جب وہ پانی پیا کرتے تھے تو جب حلق سے وہ پانی نیچے جاتی تھی تو وہ صاف صاف دوسروں کو دکھتا تھا، یہ معجزہ بھی تھا ان کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کر اپنے سرداروں کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ بچہ ہاتھ لگا ہے، انہوں نے دیکھا بڑا ہی حسین و خوبصورت ہے، اسے لے کر چلنے لگے۔ جب گئے مصر میں تو کافی زیادہ بھیڑ لگی اور لوگ دیکھنے کے لیے طرف اٹھے، تو جو اسے لے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو لے کر گئے تھے وہ لوگ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروانے لگے، اور ایک سکے میں، ایک سونے کی اشرفی میں زیارت کروانے لگے۔ جب دوپہر ہوئی تو 10 سونے کے سکے دے کر کے زیارت کروانے لگے، اور جب شام ہو گئی تو 100 سونے کے سکے لے کر کے حضرت یوسف کی زیارت کروانے لگے۔ تو وہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے کہا یہ کب تک چلے گا مسئلہ زیارت کا، کیوں نہ میں انہیں بیچ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف کا بیچنے کا ان کے دل میں خیال آیا تو تمام مصر کے لوگ آ گئے انہیں خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اسی میں سے بتلایا گیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی خریدنے کے لیے۔ آپ بتلایا گیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کے آدھے خزانے کی رقم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیے، اور خرید کر کے انہیں محل لے جایا گیا اور انہیں محل میں اچھی طریقہ سے رکھا گیا،
بہت समय तक जब महल में रह रहे थे यूं ही दिन गुजरता रहा और वो जो थी ख़वातीन उनका नाम था हज़रत सुलेखा जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवानी की तौर पे आने लगे तो अजीज़ मिस्र की बीवी जो सुलेखा थी उनके दिल में अजीब व गरीब ख़याल आया, क्यों ना मैं इनके साथ बदफेली, यानी बहुत ही अजीब सा सोच रखी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसा तवज्जो दिखाई उन्होंने तो ये बचना चाह रहे थे। सातों दरवाज़ों के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहते थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सातों दरवाज़े के अंदर में थे तो सुलेखा ने उन्हें जब ये तवज्जो उनके दिलों में ख्याल आया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागे और यूँ भागे कि जुलेखा पीछे पीछे दौड़ने लगी और जो 7 दरवाजे थे वो एक एक करके वो दरवाजे खुलते चले गए और ये निकलते चले गए। जब लास्ट वाले दरवाजे खुले तो अजीज मिस्र जो था वो सामने से आकर खड़ा हुआ और पूछने लगा ये क्या हो रहा है। तो अजीज मिस्र की बीवी सुलेखा जो थी उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, आपने इसे लारो प्यार से इस घर में पाला है और ये ज़बानी के इस कतार पे आ गया है कि ये यहाँ पे यूं यूं करना चाह रहा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो बदनाम करने लगी। जब बदनाम करने लगी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार किए और अजीज मिस्र ने कहा कि तुम्हारा कोई गवाह है। तो उसने उस टाइम 1-2 महीने या 6 महीने का बच्चा था। हज़रत यूसुफ़ ने कहा ये गवाही देगा। जब उस बच्चे को गोद में लिए और कहा है बच्चा बतला मैं गुनहगार हूँ या जुलेखा, तो वो बच्चा बोल उठा ऐ अजीजे मिस्र, अगरचे यूसुफ़ का दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा गद्दार है, अगर सामने से फटा है तो यूसुफ़ गद्दार है। जब अजीजे मिस्र ने उसे देखा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो भाग रहे थे तो जुलेखा ने पीछे से पकड़ा था तो पीछे से उनकी दामन फटी हुई थी। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हुआ करती है। आज के माहौल में भी जब बड़े लोगों ने गलती कर देते हैं तो वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं गलती किया हूँ, वो अपने आप को अच्छा और सच्चा बतलाने के लिए दुनिया को बतलाते हैं और जो हक़ पे होता है उसे सज़ा देते हैं। तो अजीज़ मिस्र ने उस टाइम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब देख लिए कि ये सच कह रहा है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब लेकर चले गए तो अजीज़ मिस्र में तमाम औरतों के दरमियान बातें इस चीज़ की बातें चलने लगी कि जो अजीज़ मिस्र की बीवी जो है ये एक गुलाम के साथ न जाने क्या क्या चीज़ सोच रही है। एक गुलाम के साथ, मान लो अगर कोई हो तो चले, ये गुलाम है, गुलाम के साथ ऐसा। जब ये खबर अजीज़ मिस्र की बीवी सुलेखा के पास पहुंची तो उन्होंने कहा तमाम औरतों को बुलाओ और तमाम औरतों को बुला करके कहने लगे कि आप लोग बैठें और बैठा दिए उन लोगों को। उनके हाथों में चाकू दे दिए एक और नींबू दे दिए और कहने लगे जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके सामने में आए तो आप तमाम हजरात इसे नींबू को काटना शुरू कर दें। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत थे कि वो तमाम औरतें अपनी चाकू से नींबू काटते काटते उन्होंने अपने हाथों को काट लिए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चले गए तो उन लोगों ने देखी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो अपने हाथें काट ली। तो अजीज़ मिस्र की बीवी सुलेखा ने कहा अब बतला, तुम लोग कुछ मिनटों और कुछ सेकंड के लिए जब यूसुफ़ को देखा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, तो अपने हाथें काट ली और बतला मैं इतने दिनों से इसके साथ में रहती हूँ तो मेरा क्या होता होगा। जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने ये कहा तो तमाम औरतें अजीब सी ख्याल में आ गई और सब उन पे टूट पड़ने लगी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब ये मामला अजीज़ मिस्र तक पहुँचा तो अजीज़ मिस्र ने उन्हें जेल तक पहुँचा दिया